فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو زمین و آسمان کی ہر چیز ہی اللہ رب العزت کی بنائی گئی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے بارے میں پتہ دیتی ہے۔ لیکن کچھ خاص چیزیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے شاعر قرار دیا، کہ جن کو دیکھ کر انسان کو اللہ رب العزت کی یاد آ جائے، دین اسلام کے بارے میں معلومات مل جائیں، ان چند چیزوں میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کا بھی نام رکھا ہے۔ کہ ویسی تو ساری ہی مساجد اور سارے ہی گھر اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن بیت اللہ کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ خاص کیا، اس کے مقام مرتبے کو بڑھانے کے لیے۔ مہینے 12 کے 12 اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن محرم کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اسی طرح انسان جہاں بھی نماز پڑھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے لیے زمین کی ہر جگہ پر سوائے چند جگہوں پر نماز پڑھنا حلال کر دیا گیا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جہاں پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ اللہ رب العزت کی گھر یعنی کہ مساجد ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم مسجد کے بارے بات کریں گے کہ مسجد کی فضیلت کیا ہے، اس کو بنانے، اس کو آباد کرنے، اس سے محبت کرنے کا اللہ رب العزت نے کیا صلہ رکھا ہے، اور مساجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے فوائد کیا ہیں۔ مسجد کے ادب و احترام میں آج کی اس گفتگو میں آغاز ہم اس بات سے کریں گے کہ مسجد تو اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہر محلے کے اندر مسجدیں تعمیر کرو۔ لیکن کیا آج دیانتداری سے سوچیں، کیا ہم جو ہمارے پاس مساجد ہیں ان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ جہاں پر میں اپنے گھر کی تعمیر کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہوں کہ کہیں اچھے سے اچھا فرنیچر لے کر اپنے گھر کے اندر رکھوں، کیا وہاں پر ہم اللہ کے گھر کے لیے بھی ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں؟ میری اپنی سوچ ہے کہ میرے گھر کے اندر اے سی بھی ہونا چاہیے، ہر سہولیات میرے گھر کے اندر موجود ہونی چاہیے، لیکن ہمارا رویہ یہ مسجد کے ساتھ ایسا نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیے، یہ مسجد میں آنے والے نمازی یہ عام لوگ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے مہمان ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من غدا الی المسجد او راح، فرمایا کوئی شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، اعد اللہ لہ فی الجنۃ نزلا، اللہ رب العزت بظاہر یہ انسان دنیا میں نماز پڑھنے آیا، فریضہ ادا کرنے آیا، لیکن جب بھی یہ مسجد میں صبح یا شام کو آتا، اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کی مہمان نوازی کا اہتمام کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے گھر میں آیا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس کی مہمان نوازی کا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں۔ اور جہاں پر ہم اپنے گھر والوں کو دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، ہم اس کی عزت، اس کی تکریم کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس سے کوئی خطا بھی ہو جائے اس کی خطاؤں کو بھی درگزر کرتے ہیں۔ اور ہماری تو مشرقی روایات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر دشمن بھی چل کر گھر میں آ جائے تو دشمن کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا کہ یہ ہمارے گھر کا مہمان بن گیا ہے۔ لیکن ہمارا یہ رویہ مساجد میں اپنے نمازیوں کے ساتھ نہیں رہتا۔
ہم مساجد کی تعمیر کرنے کے بعد اس میں اپنے آپ کو ایک چودھری، ایک صدر کی حیثیت سے سمجھتے ہیں. پھر جو بھی نمازی میری منشا کے خلاف بات کرے گا ہم اس کی دجیاں اڑا کر رکھ دیں گے. مساجد اللہ کا گھر ہیں، اللہ رب العزت سے ہم نے ثواب کی نیت سے ان کو تعمیر کیا، لیکن ہماری منشا کے خلاف بات کرنے والا ہماری مسجد میں دوبارہ نماز پڑھنے نہیں آ سکتا. ہم اس کو دھکے دے کر یا اس کو بے عزت کر کے مسجد سے نکال دیتے ہیں کہ کوئی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھ لو، تمہارا اس مسجد میں داخلہ ممنوع ہو چکا ہے. جہاں پر اپنے گھر والوں کی، اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کی قدر کرتے ہیں، ان کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، وہاں پر یہ اللہ کے گھر کے مہمانوں کو بھی معاف کرنا چاہیے. ان سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ایک غلام عطا کیا، گفٹ کے طور پر ایک غلام دیا، لیکن ساتھ تلقین بہت سخت فرمائی. عام طور پر غلام کو مارا بھی جا سکتا ہے، اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن فرمایا میرے صحابی اس غلام کو تم نے مارنا نہیں ہے. میں نے اس غلام کو مسجد میں نماز ادا کرتے دیکھا ہے، اور مجھے اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی ہے کہ کسی بھی نماز پڑھنے والے انسان کو تم نے مارنا نہیں ہے. لہٰذا آج کے دور میں اگر ہمارے ملازمین کی تعداد زیادہ ہو، ان میں سے کچھ نماز پڑھنے والے ہوں، کچھ نہیں نماز پڑھنے والے، ہمیں ان کے درمیان میں فرق کرنا چاہیے. جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی عزت، ان کی تکریم ہونی چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ لگے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ان کی عزت، ان کی تکریم کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو منشا یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں مدینہ میں آئے، ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے، اپنے گھر کی فکر کیے بنا سب سے پہلے یہ خواہش کا اظہار کیا کہاں پر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا جائے، کہاں پر مسجد بنائی جائے. مسجد کی ضروریات اور مسجد کے لیے پلاٹ کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فکر مند ہو گئے. لیکن آج ہماری ترجیحات اس سے مختلف ہیں. ہمارے ہاں کئی سوسائٹیز، کئی کالونیاں بن جاتی ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، اس کے اندر مسجد کے لیے پلاٹ تو فکس کر دیا جاتا ہے، لیکن مسجد تعمیر نہیں کی جاتی. ہم جب گھر بنانے کی خواہش کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا گھر مسجد کے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہمیں مسجد میں جانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو. ہماری ترجیحات میں یہ بات نکل چکی ہے، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں کہ یہاں پر مسجد ہے یا نہیں ہے. اگر مسجد ہے تو وہاں پر جا کر نماز ادا کرنا میرے لیے آسان ہے یا مشکل ہے. کئی سوسائٹیز ہمارے سامنے ہیں، نام لینا مناسب نہیں، کہ سالوں سال گزر گئے، وہاں کے لوگوں نے، محلے داروں نے انتظامیہ کو بھی کہا، احتجاج بھی کیا، لیکن مسجد تعمیر نہیں ہو سکی. آخر یہ مسلمان ہیں، مسلم ممالک میں رہتے ہیں، لیکن محلے میں مسجد نہیں ہے. ہماری ترجیحات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ترجیحات کہ اپنے گھر کو تعمیر کرنے سے پہلے مسجد کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشش کی، آپ نے اس کے لیے جگہ کا تعین کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی تعمیر کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ لوگوں کو ترغیب دلائی، من بنا للہ مسجدا، جو شخص اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہوئے کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، بدلے میں اللہ رب العزت اس کو دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اس کا ایک گھر تعمیر کر دیتے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ کہ انسان یہ سوچے کہ میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں، اتنا بڑا پلاٹ خریدوں، پھر اس کے بعد اس میں تعمیر کروں، یہ لاکھوں کروڑوں کی گیم ہے، میں نہیں کر سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی گھونسلے کے، چڑیا کے گھونسلے جتنی جگہ بھی کوئی مسجد کے لیے تعمیر کر دے یا اس سے بھی کم تعمیر کر دے، اللہ رب العزت اس کو مکمل گھر جنت میں عطا فرمائیں گے. حتیٰ کہ کوئی اینٹ بھی مسجد کے لیے عطا کرے تو اللہ رب العزت بدلے میں ایک اینٹ نہیں بلکہ پورا گھر جنت میں اس کے لیے عطا فرماتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ اعمال ذکر کیے کہ انسان دنیا سے چلا جائے اس کی نیکیاں ختم نہیں ہوں گی، جو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال بیان فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ من بعد موتہ. فرمایا کچھ مومن کے اعمال ایسے بھی ہیں
کہ جو مومن دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے نیک اعمال باقی رہتے ہیں۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب سے نوازیں گے، اس کی نیکیاں کم نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں کثرت سے نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ فرمایا کچھ اعمال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کر کے فرمایا کسی نے انسان کو علم سکھا دیا، جب تک وہ اس علم کے مطابق عمل کرے گا یا آگے لوگوں کو کھلائے گا، اس کو اللہ رب العزت مکمل ثواب عطا فرمائیں۔ فرمایا خود علم نہیں آتا تھا، علم کی نشر و اشاعت میں مشغول ہو گیا، خود نہیں دین کا پڑھ سکے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی تبلیغ کرنے لگ گئے، صحیح علماء کے بیانات احادیث کو لوگوں تک پہنچانے لگ گئے۔ فرمایا جب تک وہ شیئر ہوتی رہیں گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تمہیں مکمل ثواب ملے گا۔ فرمایا تم نیک اولاد کو چھوڑ جاؤ، جب تک وہ نیک اعمال کرتے رہیں گے تمہیں مکمل برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، پھر قرآن کا نسخہ چھوڑ گیا، کسی مسجد میں رکھوا دیا، یا جس سے خود تلاوت کرتا تھا وہ پڑھا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے یا مسجد والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جب تک وہ اس سے تلاوت کریں گے اس کو مکمل ثواب ملے گا۔ فرمایا کسی نے مسافر لوگوں کے لیے کوئی سائیدار جگہ کا انتظام کر دیا، کوئی مسافر خانہ تعمیر کر دیا، لوگوں کی سہولیات کے لیے کوئی نہر، کوئی پانی کا انتظام کر دیا، اور اپنی صحت کی حالت میں کوئی صدقہ کر دیا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا موت کے بعد بھی انسان کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ جہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان فرمائی، وہاں پر ڈرایا بھی ہے۔ فرمایا قرب قیامت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں بیان فرمائی، اور یاد رکھیے نشانیاں تو وہ نشانیاں ہیں کہ بدترین لوگوں کے اندر پائی جائیں گی، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانے کے سب سے بدترین اور شریر لوگ باقی نہ رہیں، یعنی قیامت کا نزول سب سے بدترین اور بدترین لوگوں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت قائم ہوگی۔ ان کی نشانیاں بھی بیان فرمائی۔ فرمایا لوگ مسجد کی تعمیر کریں گے، مسجد بنائیں گے، لیکن ان کی نیت اللہ رب العزت کی رضا نہیں ہوگی، بلکہ ان کی نیت فخر کرنا ہوگی۔ آج میں نے 10 مرلے کی مسجد، 1 کنال کی مسجد تعمیر کی ہے، فرمایا اس کے اندر نقش و نگار کیا جائے گا، مسجد کے اندر آباد کاری کی فکر نہیں ہوگی، بلکہ یہ فکر ہوگی کہ بہترین مسجد کس کی ہے۔ لوگ آپس میں مقابلہ کریں گے، میری مسجد کے اندر یہ انتظام ہے، میں نے اپنی مسجد کے اندر یہ سہولیات رکھی ہیں، تمہاری مسجد میں یہ سہولیات نہیں ہیں۔ فرمایا مسجد میں لوگ تعمیر کرنے میں فخر کریں گے اور نقش و نگار کیا جائے گا، یہ فرمایا قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور اس سے بدترین صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری اکثر مساجد کو دیکھا جائے تو جو مسجد بنانے والے ہیں، مسجد کے صدر بنتے ہیں، وہ خود ہفتے میں 34 نمازیں نہیں پڑھتے، ہفتے میں 34 نمازیں مسجد میں ادا نہیں کرتے، 35ویں نماز جمعہ میں آتے ہیں اور آ کر صدر کی حیثیت سے سب کے اوپر روب ڈالتے ہیں، انتظامیہ کے اوپر، خادم کے اوپر، ملازمین کے اوپر روب ڈالتے ہیں کہ میں مسجد کا صدر ہوں، اور ایسے بابر کرواتے ہیں کہ جیسے سارے انتظامات خود ہی کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن سے اللہ رب العزت نے مسجد کی تعمیر کروائی، اور بعد میں ان کو فکر بھی رکھی کہ لوگ مسجد میں آ کے نماز ادا کریں، وہ 5 وقت کی نماز سب سے پہلے مسجد میں آ کے خود ادا کریں۔ ان کو لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ لوگ جو مسجد کی تعمیر کرواتے ہیں اور خود نماز پڑھنے تک نہیں آتے، ان کو یاد رکھنا چاہیے یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، اور بدترین لوگوں کا شیوہ ہے کہ مسجد تعمیر کرنے کے بعد فخر کرنا اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مساجد کی تعمیر فرمائی، یہی وہ جگہ تھی جو بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج یہ بھی ہمارا معمول بدل چکا ہے، یہ ٹرینڈ تبدیل کر دیا گیا کہ بچے کو مسجد کے اندر نہیں لے کر آنا، بچے مسجد میں شور کرتے ہیں، یا ان کے لیے مسجد کی جگہ سیف نہیں ہے، ان کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے، مسجد میں بچوں کو لانا کم کر دیا جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ بچوں کو مسجد میں لانے سے پہلے ان کی تربیت کرنا ضروری ہے کہ مسجد میں جانا ہے، مسجد کا ادب کیا ہے،
مسجد کا احترام کیا ہے، لیکن ادب و احترام سکھانے کے بعد چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر آنا تاکہ ان کا بچپن کے اندر مسجد کے ساتھ لگاؤ ہو، دل لگ سکے، تاکہ جب بڑے ہوں ان کو معلوم ہو کہ مسجد میں جانا ہے۔ میرے بڑے باپ دادا مسجد میں جایا کرتے تھے، اذان ہو تو ان کو بھی فکر ہو کہ ہم نے مسجد میں جانا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ سوچئے، جس گھر کے اندر اس کے باپ، اس کا دادا مسجد میں نہیں جاتا، اس کو اذان کی فکر نہیں کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، مسجد میں جانا ہے، وہ بچہ ان سے کیا سیکھے گا؟ بچہ ان کے مر جانے کے بعد کس انداز سے، کس منہ سے مسجد میں جائے گا؟ اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کو ساتھ لے کر آتے، حتیٰ کہ آپ نواسے نواسیوں کو اٹھا کر نماز ادا کیا کرتے۔ آپ لوگوں کی امامت کرواتے، اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھائی، حتیٰ کہ نواسی رونے لگ گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کو مختصر کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مساجد میں اگر بچے آ جائیں، کبھی کوئی بچہ شور کرنے لگے تو بجائے اس کو ڈانٹنے کے اچھے انداز کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، اچھے انداز سے اس کے والدین کو سمجھایا جائے کہ مسلسل آپ کا بیٹا شور کرتا ہے، ان کو سمجھا کر لایا کریں مسجد۔ لیکن ان کو ڈانٹنا، ان کو مسجد سے دھکے دے کر نکال دینا، دوبارہ وہ بچہ کبھی مسجد میں نہیں آئے گا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو شاید یہ مثال ہمیں سمجھ ہی نہ آئے۔ اگر آج ہم اپنے مسجد کے نمازیوں کو دیکھیں، کوئی مسجد میں کوئی ایسا انسان آ جائے جس کے کپڑے درست نہ ہوں، جس کا حلیہ اچھا نہ معلوم ہوتا ہو، ہم اس کو مسجد میں نماز ادا نہیں کرنے دیتے۔ فیصل آباد کی مسجد کا واقعہ ہے، ایک انسان جو پینٹ کیا کرتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے پینٹ کرنے والے کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کے کپڑے کوئی صاف نہیں ہوتے، لیکن وہ شخص بیچارہ نماز پڑھنے والا تھا، غلطی سے نماز کے ٹائم میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے چلا گیا۔ مسجد کے امام نے، مسجد کے صدر نے اس کو مسجد میں نماز ادا نہیں کرنے دی، اس کو مسجد سے دھکے دے کر نکال دیا گیا کہ تیرے کپڑے صاف نہیں ہیں۔ اب اس بیچارے کا کیا قصور کہ جس کے کپڑے بظاہر تو پاک ہیں، اگر کپڑوں پر پینٹ لگا ہو، گندگی لگی ہو، اس کے پاس نئے کپڑے نہیں کہ وہ نماز کے وقت نیا جوڑا پہن کر مسجد میں آئے۔ ہم لوگوں کو مسجد سے متنفر کریں تو یہ لوگ دوبارہ مسجد میں کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ مثال ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ مسجد نبوی کا واقعہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ ایک آدمی جو ان پڑھ تھا، جو بظاہر جس کو تعلیمات سے آشنائی نہیں تھی، مسجد میں آیا، اس نے مسجد کے ایک کونے پر آ کر پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام نے اس کو ڈانٹا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا، میرے صحابہ اس کو نہ ڈانٹا جائے، اگر وہ اس حالت میں رک جائے گا اس کو بیماری لگ سکتی ہے، تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جب وہ اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا، یہ بھی نہیں کہ اس آدمی کو کہا جاؤ جگہ کو صاف کرو، صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جاؤ اس جگہ کو صاف کیا جائے۔ اس آدمی کو اپنے پاس بلایا، کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی تھپڑ نہیں مارا، بلکہ پیار کے ساتھ سمجھایا ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اس میں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، اس میں ایسی حرکتیں، ایسے کام نہیں کیا کرتے، یہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ اس آدمی نے یہ باتیں سنی، معذرت بھی کی، اور پھر ایک دعا بھی کی کہ اللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر رحم فرما اور دیگر کسی آدمی پر رحم نہ فرمانا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرانے لگے، کہا میرے صحابی اتنی پیاری دعا، لیکن تو نے صرف میرے لیے دعا کی، باقی صحابہ کو چھوڑ دیا؟ کہ اللہ کے رسول باقی صحابہ نے مجھے برا بلا کہا تھا، صرف آپ ہی وہ شخصیت ہے جس نے مجھے اچھا کہا، مجھے سمجھایا، طریقے سے سمجھایا، مجھے عزت دی۔ جن لوگوں نے مجھے عزت نہیں دی، مجھے برا بلا کہا، میں ان کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کوئی انتظامیہ کی طرف سے یا کسی نمازی کی طرف سے کوئی ایسی حرکت مسجد میں ہو جائے کہ جو بظاہر ہمارے رویے کے خلاف ہو، بظاہر وہ اچھی معلوم نہ ہوتی ہو، ہمیں چاہیے اخلاقیات کا مظاہرہ کریں، نمازیوں سے محبت کریں، نمازیوں کو مسجد کے قریب لانے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کو مسجد سے دور کریں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا، یہ ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے جو مسجد میں اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں، مسجد کے اندر صرف سمجھتے ہیں صرف میری بات اٹل ہے، میرے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا، کوئی مسجد میں آتا ہے آئے، کسی نے نماز پڑھنی ہے پڑھے، نہیں پڑھنی مجھے کوئی فکر نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا
ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها. فرمایا اس سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بندوں کو مسجد میں آ کر اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، لوگوں کے لیے فساد برپا کرے. فرمایا ان کا کام نہیں تھا، ان کو چاہیے تھا کہ مسجد میں آئیں ڈرتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں. فرمایا ایسے لوگ جو لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کو مسجد سے دور کرتے ہیں کہ ہماری بات ماننی ہے تو مسجد میں آؤ، نہیں ماننی تمہارے لیے مسجد میں جگہ نہیں. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب کی وعید بھی ہے. اس کے مخالف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی انسان سچی محبت مسجد سے کرنے والا ہو پھر اللہ رب العزت اس کو صلہ کیا عطا فرماتے ہیں. کبھی صلہ اللہ رب العزت دنیا میں عطا فرماتے ہیں اور کبھی صلہ روز قیامت میں ملے گا. ایک عورت جو مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی، ایک روز وہ بیمار ہوئی، رات کے وقت فوت ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. صحابہ نے کہ مناسب نہ سمجھا کہ معمولی سی عورت ہے، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا جائے، آپ کے آرام میں خلل پیدا کیا جائے. اس عورت کا جنازے کا اہتمام کیا، جنازہ پڑھا، رات کے وقت اس کو دفن کر دیا گیا. کچھ دن گزرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی مسجد میں نہیں آ رہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ فلاں عورت مسجد میں نہیں آ رہی. آپ کو بتایا گیا اللہ کے رسول وہ عورت پچھلے دنوں بیمار ہوئی، رات کے وقت فوت ہو گئی، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو جگایا جائے، آپ آرام فرما رہے تھے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کر دیا گیا. یہ عورت جو مسجد سے محبت کرنے والی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پروٹوکول دیا. آج پروٹوکول ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کے پاس پیسہ ہے، مسجد سے محبت نہیں ہے، جو 35 نمازوں میں سے 34 نمازیں مسجد میں نہیں پڑھتے ہفتے کی، جمعے کی نماز پڑھنے مسجد میں آئیں گے، اجارہ داری قائم کریں گے، کوئی 10-20 ہزار روپیہ مسجد کے انتظامیہ کو دیں گے. عزت صرف اس کی ہوگی جو بظاہر معمولی سے آدمی جس کے کپڑے بھی صاف نہیں ہوتے وہ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے آئے. اگر وہ ہفتہ بھی نماز پڑھنے نہ آئے کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا فلاں نمازی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہا. یہ عورت جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پروٹوکول دینے لگے، پتہ لگا کہ وہ عورت فوت ہو چکی ہے. آپ یہ بھی کر سکتے اس کے لیے دعائے مغفرت فرما دیتے، اس کی قبر پر جا کے دعا فرما دیتے. لیکن فرمایا میرے صحابہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دلونی علی قبریہا، مجھے اس کی قبر پر لے کے جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر پر لے کے جایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ قبر پر نماز جنازہ ادا کیا. یہ پروٹوکول دیا کہ جو عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی ہے وہ عام عورت نہیں کہ اس کے لیے بس دعائے مغفرت کر دی جائے، اس کا پروٹوکول دوسرے لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے. باقاعدہ جا کر آپ نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھایا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں پروٹوکول دیا. دوسرا پروٹوکول جو روز قیامت ملنے والا ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 ایسے خوش نصیب آدمی کہ روز قیامت جہاں پر عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزی کی دوری پر ہوگا، وہاں پر انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، انسان سایہ تلاش کرے گا، سایہ نہیں ملے گا. فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو روز قیامت اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. جس کو عرش کا سایہ مل گیا اس کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ چکا ہے. وہ ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے، مسجد سے نماز پڑھ کے واپس جاتا ہے، ذہن میں خیال ہے میں نے عصر کے وقت دوبارہ مسجد میں جانا ہے. عصر کی نماز پڑھ کے واپس گیا، کاروبار میں مشغول ہو گیا، ذہن میں خیال ہے ابھی مغرب کا وقت ہونے والا ہے، میں نے مغرب کی نماز دوبارہ مسجد میں جا کے باجماعت ادا کرنی ہے. فرمایا جس کو 5 نمازوں کی فکر لگ گئی، مسجد سے محبت ہو گئی، تعلق جڑ گیا، روز قیامت اس کو بھی اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور تیسری فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد. فرمایا لوگوں کو خوشخبری سناؤ جو اندھیرے میں مسجد کی طرف نماز پڑھنے آتے ہیں. فرمایا دنیا میں یہ اندھیرے میں آتے ہیں، بظاہر راستے میں کوئی ان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے،
لیکن خوشخبری ان کے لیے یہ ہے، روز قیامت مکمل نور اللہ رب العزت ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے جو اندھیرے میں مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتے تھے۔ لہٰذا فجر کے وقت اور بالخصوص عشاء کے وقت جو سستی کے اوقات ہیں، جو انسان کے لیے مشکل وقت بھی شمار کیا جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس وقت انسان یہ حدیث سوچ کر مسجد میں نماز پڑھنے آئے کہ آج تو اندھیرے میں جا رہا ہوں، کچھ معلوم نہیں کہ کتنی نمازیں بعد میں پڑھوں گا اور میری روح قبض ہو جائے گی، شاید کہ آخری نماز ہو، کہ کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نماز پڑھنے کا دل نہ کرے، یہ تصور کر لو شاید کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز کا موقع نہیں ملے گا۔ انسان رات کا وقت ہے، تھکاوٹ ہے، نیند بھی بہت آئی ہے، یہی سوچ لے شاید یہ آخری نماز ہو، اندھیرے میں پڑھنے جا رہا ہوں، بدلہ میں نے اللہ سے روز قیامت نور کی شکل میں لینا ہے، تو شاید اللہ رب العزت اس کی یہ نیکی قبول فرما کر روز قیامت اس کو نور عطا فرما دیں۔ چوتھی فضیلت، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز کے لیے گھر میں وضو کرتا ہے، گھر سے وضو کیا، مسجد کی طرف نکل جاتا ہے، فرمایا 2 قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم ایسا کہ اللہ رب العزت گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، دوسرا قدم اٹھانے پر اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جتنے قدم اٹھائے گا اتنے گناہ بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے اور اتنے نیکیاں بھی اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ 5ویں فضیلت، جس کو سن لینے کے بعد ہمارے دل باغ باغ ہو جانے والے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ مسجد سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، مسجد سے دل لگا لیتے ہیں، فرمایا اللہ کے نورانی فرشتے ان کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں۔ یہ دل صرف ایسا نہیں کہ مسجد میں آئیں گے تو ان سے تعلق رکھیں گے، فرمایا یہ لوگ بیمار ہو جائیں، مسجد میں آنا چھوڑ دیں، تیمارداری کرنے فرشتے ان کے گھر پہنچ جایا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے نہیں آئے کسی مجبوری کے تحت، یہ اللہ کے نورانی فرشتے اداس ہو جاتے ہیں کہ ہمارا فلاں دوست مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا، فرمایا دنیا کی کسی مشکل میں یہ مبتلا ہو جائے، اللہ کے نورانی فرشتے ان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں، یہ روحانی طور پر ان کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے کام میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے جو لوگ اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، جن کو ہر وقت یہی فکر ہے میں نے مسجد میں جا کے نماز ادا کرنی ہے، وہاں پر ان کی ڈیل ڈن ہونے والی ہے، وہاں پر مؤذن نے اذان دے دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کان میں پڑ جاتی ہے، وہیں پر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے بدلے اس سے بہتر ان کو معاوضہ عطا فرماتے ہیں، اس سے بہتر کاروبار میں ترقی ملتی ہے۔ یہ ترقی اللہ رب العزت اپنے نورانی فرشتوں کے ذریعے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے جن مساجد کو قائم کرنے کا حکم دیا اس میں باجماعت نماز پڑھنی ہے۔ باجماعت نماز پڑھنا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پھر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اکیلے نماز نہیں پڑھنی بلکہ مسجد میں آ کر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں باجماعت نماز ان کے ساتھ رکوع کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت میں فرما دیا، من سمع النداء فلم یأتیہ، فرمایا کسی انسان کے کان میں آواز پڑ جائے مؤذن کی، فلم یأتیہ، پھر وہ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتا، فلا صلاۃ لہ الا العذر، فرمایا اگر اس کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو اس کی گھر میں پڑھی ہوئی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہی بس نہیں بلکہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو، میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ میری جگہ پر نماز ادا کروائے، باجماعت نماز پڑھے، میں لوگوں کے ساتھ نکلوں، لکڑیوں کا گٹھا جمع کروں، اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئے ان کے گھروں کو ان لوگوں کے سمیت جلا کے رکھ دوں۔ لیکن فرمایا مجھے بچوں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے پریشانی ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ احباب ذی وقار، ذرا دیانتداری سے سوچیں، اگر آج کے اس دور میں کوئی دینی حکومت، کوئی سیاسی رہنما اس بات پر عمل کروا دے، شاید کہ ہمارا کسی کا گھر باقی نہ رہے، کہ نماز کا وقت ہو، باجماعت نماز مسجد میں ہو رہی ہو، ہمارے گھر میں لوگ سوئے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، مردوں کو نماز کی فکر نہیں کہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرنی ہے، شاید کہ ہمارا کسی کا گھر اس حدیث کے بعد باقی نہ رہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے ان گھروں کو جلا کے رکھ دوں جہاں پر مرد گھر کے اندر موجود ہوں اور مسجد میں نماز ہو رہی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر اس کی اہمیت کو بیان فرمایا وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفضل ب27 درجہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا ایک انسان گھر میں نماز پڑھتا ہے، اکیلے نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا انسان مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھتا ہے. فرمایا 27 نمازوں کا فرق ہے، 27 گنا زیادہ جو ثواب اللہ رب العزت اس آدمی کو عطا فرماتے ہیں جو مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھتا ہے. کہاں پر انسان نے دن کی 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 5 نمازیں پڑھے ایک طرف، اور دوسری طرف 27 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں، اتنا اجر و ثواب اللہ رب العزت ایک آدمی کو دیں گے. بلکہ یہی بس نہیں، جہاں پر اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر 50 نمازوں میں سے 5 نمازیں باقی رکھی تھی، وہاں پر فرمایا تھا کہ انسان 5 نمازیں پڑھے گا لیکن اللہ کے ہاں اس کو اجر و ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. 50 کو 27 سے ملٹیپلائی کریں، اتنا اجر و ثواب انسان کو ملے گا اگر انسان 5 وقت مسجد میں نماز باجماعت ادا کرتا ہے. دوسری فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے متعلق فرمائی کہ من صلی الفجر فی جماعہ، کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، اللہ کا ذکر کیا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، فرمایا پھر وہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ. فرمایا بظاہر یہ 2 رکعتیں ادا کرے گا، بظاہر یہ فجر کی نماز کے بعد 35 سے 45 منٹ بیٹھ کر ذکر کرے گا، یہ انسان کو اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائیں گے، مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب. کہاں پر انسان 12-13 لاکھ روپے لگا کر حج پر جائے، حج پر گیا، کسی سے اس کے مالی معاملات، کاروبار بھی ڈسٹرب ہوگا، اس کو تھکاوٹ بھی محسوس ہوگی، اس کا پیسہ بھی لگے گا، لیکن اتنے معاملات کرنے کے باوجود اگر کوئی عمل ایسا کر بیٹھا اس کا حج قبول ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. کہ انسان 13 لاکھ روپیہ لگا دے، وہاں پر جا کر دل کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے، سارا کا سارا مال عبادت اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائیں گے. یہاں پر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی، ایک دفعہ بھی نہیں بلکہ 3 دفعہ فرمایا، مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب. جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، پھر مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، 2 رکعت نماز ادا کرے. تیسری فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ، کوئی شخص اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہوئے 40 دن بعد جماعت نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، یدرک التکبیرۃ الاولی، وہ تکبیر اولیٰ کو پا لیتا ہے. یعنی 40 دن وہ 5 نمازیں مسجد میں ادا کرے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے، کتب لہ براءتان، فرمایا اس کے لیے اللہ رب العزت نے 2 اجر رکھے ہیں، 2 چیزوں سے اللہ رب العزت اس کو بری کر دیتے ہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ہر انسان کی خواہش ہے براءۃ من النار، مجھے آگ سے چھٹکارا مل جائے. میں دنیا میں نیک اعمال بھی کرتا ہوں لیکن گناہ بھی ہو جاتے ہیں، روز قیامت آگ سے چھٹکارا مل جائے. فرمایا 40 دن بعد جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ تم نماز پڑھ لو، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے براءۃ من النار، اس کو آگ سے پناہ مل جائے گی. اور براءۃ من النفاق، انسان کو کوئی معلوم نہیں کہ انسان کے دل کے اندر نفاق، منافقت کب پیدا ہو جائے. فرمایا 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز تم ادا کر لو، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں موت تک منافقت سے بچا لیں گے، تمہارے دل کے اندر نفاق پیدا نہیں ہوگا. جب موت آئے گی سیدھا جنت میں جاؤ گے، اللہ رب العزت تمہیں آگ سے بھی بچا لیں گے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے کچھ آداب بھی بیان فرمائے کہ مسجد تعمیر کر لینا کافی نہیں بلکہ اس کی آبادکاری بھی کرنا ضروری ہے. انسان کو فکر لاحق ہونی چاہیے کہ مسجد کے اندر کیسے زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد میں آ سکتے ہیں. سب سے پہلا عمل کہ انسان اس کی صفائی کا اہتمام کرے. صحابی بیان کرتے ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، فرمایا ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ محلوں کے اندر مساجد کو تعمیر کیا جائے. اور فرمایا وان تنظف وتطیب، صرف تعمیر کر لینا کافی نہیں، فرمایا ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، اس کے اندر خوشبو کا اہتمام کرنا، یہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا. اس کے بعد دوسرا
ادب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا، کوئی شخص لہسن کھا لے یا پیاز کھا لے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے حتیٰ کہ اس بدبو کو زائل کرے۔ آج کے دور میں کوئی انسان سگریٹ پی لے، اس کو سگریٹ پی کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اس کی بو کو زائل کرے۔ سگریٹ تو ویسے ہی حرام ہے۔ یہ لہسن اور پیاز حلال چیزیں ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ کے پیارے جو نورانی فرشتے ہیں ان کو ان سے تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے ایسی بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ تیسرا ادب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤ، صاف ستھرا لباس پہن کر جاؤ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاتے ہوئے زینت کو اختیار کرو۔ ایسے کپڑے نہ ہوں کہ انسان وہ کیجول لباس پہن کر مسجد میں نہ جائے، بلکہ اچھا اور بہترین لباس پہن کر مسجد میں نماز پڑھنے آؤ۔ مسجد میں داخل ہونے لگے ہو، دایاں قدم پہلے مسجد میں داخل کرو، اور مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں قدم پہلے مسجد سے نکالو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں بھی سکھلائی۔ اگر مختصر دعا یاد کرنی ہو، داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ اور اگر مکمل دعا یاد کرنی ہو تو دوسری روایت کے اندر 3 روایات کو ملایا جائے تو مکمل دعا اس انداز سے بنتی ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مکمل دعا اگر یاد کرنا چاہیں تو یہ یاد کریں، لیکن مختصر دعا تو لازمی یاد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھا کرو۔ مسجد کا ادب و احترام یہ ہے، مسجد میں آئیں، تحیۃ المسجد یعنی 2 رکعتیں ادا کرنے سے پہلے مسجد میں نہ بیٹھیں۔ نماز پڑھنے سے قبل یہ تصور کریں، یہ لازمی طور پر دیکھ لیں، سامنے ستھرے کا اہتمام کریں تاکہ آپ کے سامنے سے کوئی انسان نہ گزرے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید بھی بیان فرمائی۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس سزا کا معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کی سزا کیا ہے تو تم 40 کا عدد بھی انتظار کرنا چاہو تو انتظار کر سکتے ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں مجھے بھول گیا 40 سال کہا تھا، 40 ماہ کہا تھا، یا 40 مہینے یا 40 دن کہا تھا، لیکن اس سزا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے۔ اور آخری ادب یہ ہے کہ خواتین اگر مسجد میں آئیں تو خوشبو کا اہتمام نہ کریں، بلکہ خوشبو کے بغیر عورتوں کو مسجد میں آنا چاہیے تاکہ راستے میں کوئی فتنے کا باعث نہ بن سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مساجد کا احترام کرنے والا بنائے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔